کہ انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھ گچھ زیادہ کی ہوگی آفٹر دیٹ کامنٹ تو بتایا ہوگا ڈیلیگیشن نے کہ بھئی ہم سینٹ کام کے مہمان ہیں, ہم انوائٹیز ہیں, تو کم از کم وہ ان سے چیک کر لیتے سینٹ کام سے بجائے کہ 2.5 گھنٹے انٹروگیشن کی. نہیں دیکھیے آپ, یہ جو انٹرنل سیکیورٹی والے ایئرپورٹس پر ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں, یہ ہماری ہی ماشاءاللہ جو پولیس اور امیگریشن جیسی ایئرپورٹ پہ ہوتی, صرف اسی قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں. ہاں, ہاف ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں, ہاف ایڈوکیٹڈ, ریئلی آئی ایم سیریسلی ٹیلنگ یو, اور جو بہت ہی برسک اور بہت ہی رف ٹریٹمنٹ سب کو دیتے ہیں. اور خاص کے جیسا کہ کامران شفیع صاحب نے کہا, گیون دا ٹریک ریکارڈ آف پاکستانی, خاص مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کے بارے میں, اور وہ پاکستانیوں سے ایسے بھی گھبراتے ہیں, ورنہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو انہوں نے آفیشیل پاسپورٹ دکھایا, مینیفیسٹ پر لکھا ہوا ہے سینٹ کام پر, مگر یہ ایک جنرل ایٹیچیوڈ جو ہے ریکلیسنس کا آپ کہیں, یہ جس کو کہتے ہیں ڈسڈین کا, یہ ہے ایک. تو پھر ایکسیپٹ تو نہیں کرنا چاہیے ایسا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک کیا, بالکل ٹھیک کیا, واپس آ گئے. میں تو ایکسیپٹ کرتی ہوں, اس سے بالکل صحیح کام کیا انہوں نے. کامران ٹھیک کیا, واپس آ گئے. نہیں دیکھیے, دیکھیے آپ کے کانٹیکسٹ پہلے صاف ہونا چاہیے. ڈسڈین اگر ہے تو پھر آپ آئی سپوز امریکہ سے سفارتی تعلقات توڑ دیں, ان سے دھیلا ایک نہ لیں, فوجی ایڈ واپس کر دیں. کئی لوگ دیکھیں یہ نہیں بات یہ ہے. No, so let's be extreme because we are in a position جو کہ ایکسٹریم ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی اپنی پوچھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایکسٹریم ہی پوزیشن ہے نا کہ اگر غلطی ہماری تھی تو اچھا کیا ہم واپس آ گئے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو ایک پرابلم ہے. جیسے فاطمی صاحب نے کہا, انہیں وہ کہتے ہیں $6.50 an hour, یعنی $6.50 پہ وہ جو ٹی ایس اے کے ایجنٹس ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, ہاف ایجوکیٹڈ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگریسو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں یہ نہیں ہے کہ اگر فوج کے مہمان ہیں تو پھر کوئی آفت آ جائے گی اور وہ فون کرنے شروع ہو جائیں گے سینٹ کام. بالکل نہیں کریں گے. ان کا اپنا سیٹ پروسیجرز ہیں, بیوروکریٹک پروسیجرز. وہ جیسے سنتری آپ کو یہاں باہر کھڑا ہے, وہ جہاں بھی سنتری کھڑے ہیں ابھی, جہاں بھی ہمارے روڈ بلاکس ہیں اسلام آباد میں, وہ تو نہیں جانتا کون ہے گاڑی میں, اس نے روکنا ہے, آپ کو اندر جھانکنا ہے, چاہے وہ کچھ دیکھ سکتا ہے یا نہیں. تو یہی وہاں ہے. سو دیئرفور جو ان کے پروسیجرز ہیں ان میں یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو فوج کی یہاں ہماری پری ایمننس ہے ہمارے ملک میں, جیسے کہ یعنی ہل جاتا بندہ کوئی فوج کا نام بھی لے دی ایئرپورٹ, تو وہ امریکہ میں بالکل نہیں ہے. ٹی ایس اے کا اگر $6.50 والا بھی وہ کہے گا جب ڈائل ہوگا تو ہم نے گھر ہوگا. ہاں, یہاں تو, اور میں نے خود دیکھا ہے ایک ایڈمرل, میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا, 4 مہینے نہیں ہوئے, وردی میں تھا وہ, اس کی بھی وہی سرچ ہوئی جو میری ہوئی, وہی, اور وہی یونیفارم میں تھا, اس نے بھی پیٹی اتاری, یونیفارم کی پیٹی, اس نے بھی بوٹ اتارے یونیفارم. مگر ان کے پروسیجرل پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ انوائٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے کور کمانڈر جو تھے, جو ٹیررزم کے خلاف جو ایکشن لے رہے تھے, پشاور کے کور کمانڈر, پشاور کے جنرل صفدر, نہیں, جنرل اورگزئی, وہ بھی سینٹ کام کے انویٹیشن پہ گئے. یہ تو سینٹ کام کی آرگنائزیشن نالائق ہے. یہ انہیں ریکگنیشن نہیں ہے کہ جب فورن گیسٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی نیو یارک میں جب انہوں نے کہا کہ میں تو جنرل ہوں اور فوجی ہوں, انہوں نے کہا تو اس کو تو اور زیادہ بھائی انٹروگیٹ کرو, یہ تو اور بھی خطرناک بندہ ہے کیونکہ کہتا ہے اپنے کو فوجی ہے. اس کی صورت شکل بھی ہمارے نارمل پاکستانیوں کی طرح سے کالا بدصورت نہیں ہے, تو یہ تو اور بھی پتہ نہیں کون سے کالے ہونا چاہیے. جی, تو اس لیے 2-4 واقعہ ہوگا تو سینسٹیوٹی بہتر ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ریئیکشن آیا امریکہ سے, اٹ از اے ریئیکشن آف ریگریٹ. میں یہ رفت آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امریکہ کا جو رسپانس آیا ٹو دس, ایک تو جو بات انہوں نے, کامران نے کہی کہ ہمیں خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن امریکہ نے کچھ اکنالج کیا ہے تو کچھ غلط ہوا ہے تو اکنالج کیا. دیکھیے نسیم, اس سے پہلے میں آپ کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کانٹیکٹ ضرور بتاؤں کہ دیکھیے ہوم لینڈ سیکیورٹی جس کی ذمہ داری ہے امریکہ کی انٹرنل سیکیورٹی کو انشور کروانا, یہ ایک نیا ادارہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ امیگریشن سے لے کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی اس کے سامنے بے بس ہے. ان کے اپنے سیکیورٹی پروسیجرز ہیں, جب تک وہ سیکیورٹی پروسیجرز ہیں وہ اپنی سیٹسفیکشن نہیں کر لیں گے, وہ آپ کو کبھی ریلیز نہیں کریں گے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے پہلی بات یہ نہیں نسیم, دوسری بات یہ کہ جو ریگریٹ آیا ہے ان کی طرف سے, وہ مشیل جو ہے فلورانی, ان کی اسٹیٹمنٹ
स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी कि वी अपोलोजाइज, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, उनको अब इस चीज का इदराक हुआ है जी कि ये, सो नोबडी हैड एंटिसिपेटेड कि जब उनकी एक दफा क्लियरेंस हो चुकी है, डोमेस्टिक फ्लाइट को बोर्ड करने वाले हैं, और उसके बाद अब ये भी देखिए कि यूनाइटेड एयरलाइन इज वन ऑफ द वर्स्ट कैरियर्स। जब इन मामलात के ऊपर आता है ना, तो उनके जो पैसेंजर्स हैं जो अब किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दें तो कहते हैं जी कि ऑन द सस्पिशन, तो यू आर प्रूवन गिल्टी अनलेस अदरवाइज। देखिए ना, तो ये जो था, यू आर अज्यूम गिल्टी अनलेस अदरवाइज, ये कल्चर है। और जब भी अमेरिका हम जाते हैं तो देखिए, दूसरी बात, तीसरी फाइनल बात ये देखिए, हमारे यहाँ एक वीआईपी कल्चर है, जो शख्स वहां पे वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ए कमर्शियल प्लेन, और जब तक आप और आपके साथ एस्कॉर्ट नहीं है तो वो आपको किसी किस्म की भी मराहत देने के लिए तैयार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा सस्पिशन है, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस होगी कि एनीबडी हु इज ए पाकिस्तानी नेशनल कमिंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने उनके ऊपर सेकेंडरी या टर्शरी आपने उनकी क्लियरेंस करनी है। तो ये अगर इससे हमें अगर एक्सेप्शन लेनी थी तो ये चीज हमें उनको पहले बता देनी चाहिए थी कि इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, देयरफॉर यू मेक स्पेशल अरेंजमेंट। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी समिट, एक सेकंड कामन, जब नेशनल वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हुआ वाशिंगटन, तो हम लोग कुछ जर्नलिस्ट गए विद द प्राइम मिनिस्टर, हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं, चेक भी नहीं किया, तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर की डेलीगेशन थी ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर की डेलीगेशन थी, प्राइम मिनिस्टर की डेलीगेशन थी इसलिए। लेकिन एक मैं चीज यहां कह दूं कि जिसे अभी किसी ने कहा, मेरा ख्याल है कि 2 दफा हो चुका है, आपने कहा मेरा 2-3 दफा हो चुका है, शायद अभी वो कान हो जाए उनको। देखिए, अगर परसों भी ऐसी कोई बात होगी ना तो वो फिर ये करेंगे, ये नहीं कि मिशेल फ्लोरना ने अगर कह दिया वी आर सॉरी, दे विल डू इट अगेन, दे विल डू इट अगेन, देयर प्रोसीजर्स हैवंट चेंज्ड, दे विल डू इट अगेन। ये मैं सोल्यूशन की तरफ आना चाह रही हूं। नहीं, सोल्यूशन अच्छा नहीं, उन्होंने तो ये कह दिया ना, उन्होंने कहा जी ठीक है ये गलती हो गई जो भी है, और हम सेंटकॉम का जो डायलॉग है वो पाकिस्तान में कर देते हैं, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया। मेरे कहने का मतलब था प्रोसीजरल चेंज नॉट विद द सिक्योरिटी पीपल बट विद द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ जिस जमाने में फ्लाइट्स कराची आती थी और मगर सारी हम सब इस्लामाबाद होते थे, तो हम कराची से कंपनी करवाते थे डेलीगेशंस को, इंटरनल डोमेस्टिक पे, ये लाहौर से लाते थे। उसी तरह से सेंटकॉम के साथ अगर इस किस्म के वाकयात होते रहे तो कहना बिल्कुल सही कि बजाय आप कॉपरेशन बढ़ाने के, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के, आप तो टेंशन और जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो पर्पस क्या है आपका बुलाने का? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन। इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे जरा तफसील में कि इस तरह के वाकयात से क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर होता है या नहीं, एक ब्रेक के बाद।